آسمانوں کی سیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس آ چکے ہیں۔ اب رسول اللہ مکے میں آنے والے قافلوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے قبیلہ بنی عامر بن صعصع کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ بنی عامر کے بحیرہ بن فراس نے کہا ہے کہ خدا کی قسم، اگر قریش کا یہ باکمال فرد یعنی محمد مجھے مل جائے تو میں اس کے ذریعے پورے عرب پر قبضہ کر لوں۔ پھر رسول اللہ سے کہنے لگا، اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں اور اللہ کریم آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا کر دے تو کیا آپ کے بعد ہماری حکومت ہوگی؟ رسول اللہ نے کہا، حکومت تو اللہ کریم کی ہے، وہ جسے چاہے دے۔ بحیرہ نے الجھتے ہوئے کہا، بہت خوب، آپ کی حفاظت کے لیے دشمن کے سامنے ہمارا سینہ ہو، اور جب غلبہ حاصل ہو جائے تو حکومت کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں۔ قبیلہ بنی عامر کے لوگ اپنے علاقے میں واپس آئے تو یہ بات وہاں کے لوگوں کے علم میں بھی آئی۔ ان لوگوں میں ایک بزرگ بھی موجود ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے حج کے لیے نہیں جا سکا۔ سن کر کہنے لگا کہ بنی عامر، کیا اب اس غلطی کی تلافی کی کوئی صورت ہے جو تم لوگوں نے کی؟ کیا اس شخص کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بنی اسماعیل کے کسی شخص نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، وہ یقیناً سچا نبی ہے۔ آخر تمہاری عقل کہاں تھی؟ سوید بن صامت ایک شاعر ہیں، نہایت ذہین اور سمجھدار ہیں۔ ان کی قوم ان کی شاعری، علم اور خاندان کی وجہ سے انہیں کامل کے نام سے پکارتی ہے۔ حج کے لیے سوید مکہ آئے تو رسول اللہ سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے، غالباً آپ کے پاس جو کلام ہے ایسا ہی ہے جیسا کلام میں سناتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید بولے، حکمت لقمان۔ رسول اللہ نے کہا، پیش کریں۔ سوید نے اپنا کلام سنایا تو رسول اللہ نے کہا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن جو کلام میرے پاس ہے وہ اس سے بھی اچھا کلام ہے۔ وہ قرآن ہے جو ہدایت کا پیغام ہے اور میرے رب نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ سوید نے رسول اللہ سے قرآن پڑھنے کو کہا ہے۔ قرآن سننے کے بعد سوید بولا، یہ کلام تو واقعی بہت اچھا ہے، میرے کلام کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے سوید بن صامت کو ایمان لانے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ سوید یثرب کے رہنے والے ہیں۔ یثرب واپس گئے تو بنی اوس اور بنی خزرج کے درمیان جنگ بعاث شروع ہو گئی۔ سوید اس جنگ میں مارے گئے۔ ایک روایت کے مطابق سوید جنگ بعاث سے پہلے قتل کر دیے گئے تھے۔ جنگ بعاث کی ایک وجہ سوید کا قتل تھا۔ جنگ بعاث سے کچھ دن پہلے قبیلہ بنی اوس کا ایک وفد مکے میں بنی خزرج کے خلاف قریش سے مدد لینے اور حلیف بنانے کے لیے مکے آیا ہے۔ اوس اور خزرج میں لڑائیاں سالوں سے جاری ہیں۔ بنی اوس تعداد میں خزرج سے کم ہے اور اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کو ان کے آنے کی خبر ملی تو آپ اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں۔ اس وفد میں ایک نوجوان ایاس بن معاذ بھی ہے۔ رسول اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ جس مقصد سے یہاں آئے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کریں گے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا، اللہ کا دین، ایک خدا کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے اپنا پیغام قرآن مجھ پر نازل کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا ہے۔ رسول اللہ کی گفتگو سننے کے بعد ایاس بولے، میری قوم، خدا کی قسم، یہ بات اس سے بہتر ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اس وفد کے ایک رکن انس بن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور کہا ہے کہ یہ بات چھوڑ دو، میری عمر کی قسم، ہم یہاں دوسرے مقصد سے یعنی قریش کی حمایت لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کی اور رسول اللہ بھی وہاں سے اٹھ کر آ گئے ہیں۔ قبیلہ بنی اوس کا وفد قریش کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا اور واپس یثرب چلا گیا ہے۔
ایاز کے دل میں اسلام سما گیا۔ آخری وقت میں وہ اللہ کی تعریف اور تکبیر پڑھتے رہے۔ قبیلہ بنی دوس کا سردار مکے آیا ہے۔ وہ ایک اچھا شاعر اور سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہے۔ یمن میں ان کا قبیلہ ایک بڑے علاقے کا حکمران ہے۔ یہ علاقہ طائف سے یمن جانے والے راستے پر مکے سے 528 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس وجہ سے ان کو اہمیت حاصل ہے۔ ان کی اہمیت ان کے قبیلے، علاقے اور تجارتی مقاصد کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے آنے پر مکے کے سرداروں نے ان کا استقبال کیا اور ان کی خوب آؤ بھگت کی ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ مکے میں محمد بن عبداللہ نے ایک مصیبت کھڑی کر رکھی ہے۔ اس کی وجہ سے بھائی بھائی سے الگ ہو گئے ہیں اور بیٹے باپ سے۔ ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے۔ اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے دور رہیں۔ آپ ہمارے شہر میں مہمان ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی قوم بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کی بات سنیں ہی نہیں۔ اس کے بعد ان پر کیا گزری انہی سے سنتے ہیں۔ قریش مجھے اس طرح کی باتیں بار بار بتاتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ میں محمد سے بچ کر رہوں۔ خدا کی قسم میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ نہ تو میں محمد سے کوئی بات کروں گا نہ ہی اس کی بات سنوں گا۔ یہاں تک کہ میں صبح کعبے میں گیا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ محمد کی آواز سن ہی نہ پاؤں، ان کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑے۔ اللہ کریم کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محمد کی کچھ باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے کان میں پڑ گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت عمدہ کلام ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا میری ماں مجھے روئے، ایسی بھی بھلا کیا بات ہے؟ میں سمجھدار ہوں اور کلام کو بھی سمجھتا ہوں۔ میں محمد کی بات سنوں گا، اگر مجھے ٹھیک نہ لگی تو چھوڑ دوں گا۔ شاعر ہوں، علم رکھتا ہوں، بھلا برا اچھی طرح سمجھتا ہوں، پھر کیوں نہ اس شخص کی بات سنوں۔ اگر اس کی بات اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، ورنہ چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں کعبے میں رک گیا۔ جب محمد اپنے گھر کو روانہ ہوئے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے انہیں ان کے گھر کے قریب مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ میں کون ہوں اور کیوں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے محمد کو یہ بھی بتایا کہ میں آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھا تھا کہ آپ کی کچھ باتیں میرے کانوں میں پڑ گئیں۔ محمد سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھے دین اسلام کے بارے میں بتایا اور قرآن سنایا۔ خدا گواہ ہے میں نے اتنا اعلیٰ کلام اور انصاف کی بات اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ میں نے وہی کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، آپ مجھے کوئی نشانی عطا کریں کہ میں اپنی قوم کو سمجھا سکوں۔ رسول اللہ نے میرے لیے دعا کی۔ میں واپس اپنی قوم کے پاس پہنچا تو میرے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پھیل گئی۔ میں نے سوچا کہیں لوگ اسے بیماری یا آسیب نہ سمجھے۔ میں نے اپنا دین چھوڑا ہے، اس لیے میری شکل بدل گئی۔ میں نے دعا کی کہ اللہ کریم اس روشنی کو کہیں اور دکھا دے۔ یہ روشنی میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا میں نمودار ہو گئی۔ میں اپنے والد سے ملا جو بہت بوڑھے تھے۔ میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان رک جائیے، اب آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ میرے والد نے پوچھا بیٹا ایسا کیوں ہے؟ میں نے جواب دیا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے والد نے کہا بیٹا جو دین تیرا ہے وہی دین میرا ہے۔ میرے والد ایمان لے آئے۔ میری بیوی آئی تو میں نے اسے بھی یہی کہا، وہ بھی ایمان لے آئی اور پوچھنے لگی مسلمان ہونے سے ہمارے بت ذو الشراء کی طرف سے ہمیں کسی نقصان کا خطرہ تو نہیں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان کی قوم نے اسلام لانے میں دیر کی لیکن انہوں نے کوشش جاری رکھی۔ اللہ کریم نے انہیں کامیابی دی۔ تاریخ انہیں طفیل بن عمرو دوسی کے نام سے یاد کرتی ہے۔